میں ان دہشت گردوں کو سرے عام چیلنج کرتا رہوں گا، کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے۔ بلوچستان کی سڑکیں بند کرنے نہیں دوں گا احتجاج کے نام پر۔ وہ چاہتے ہیں، وہ ٹیررسٹ اور ان کے حامی، ٹیررسٹ اور ان کے لیجٹیمیٹ وائس اسکالرشپ کے لیے ہم اپنی بچیوں کے لیے ہارورڈ اور آکسفورڈ کے دروازے کھولیں اور وہ میری بچیوں کو خودکش جیکٹس پہنائیں اور مجھے یہ کہا جائے کہ میں خاموش رہوں یا میرے دور میں وائلنس زیادہ ہوئی ہے۔ میں اس وائلنس کو چیلنج کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ میں ڈالا گیا ہے۔ یہ وائلنس جتنے بشیر زیب نے خودکش میں بلوچ بروا دیے اتنے تو سیکورٹی فورسز نے نہیں مارے۔ سو کسی نے تو اس تھاٹ پروسیس سے گزرنا ہے۔ پیپل ور شائے اباؤٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس۔ آئی ایم ناٹ، آئی ایم ٹیلنگ یو دا ریئلٹی کہ یہ ایک لاحاصل جنگ ہے۔ میں اپنی یوتھ کو بتانے کے لیے آیا ہوں اور آپ معلم جو ہیں آپ کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے۔ جھوٹا پروپیگنڈا ریاست پاکستان کے اگینسٹ فرام دا ڈے فرسٹ کیا گیا کہ جب یہ کہا گیا کہ کریشن آف پاکستان جو ہے وہ بلوچستان کے کیس میں زبردستی کی گئی۔ کیا آپ لوگوں نے اسٹوڈنٹس کو یہ بتایا کہ نو اٹ از ناٹ لائک دیٹ، اٹ واز برٹش پارلیمنٹ ایکٹ جس ایکٹ کے تحت کریشن آف پاکستان ہوئی، اور اس کریشن آف پاکستان میں جو پرنسلی اسٹیٹس تھے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ یو ہیو نو چوائس، either you are with India or with Pakistan, you cannot hold an independent status. Tell them the truth. The truth is کہ بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ میں ڈالا گیا ہے۔ We cannot achieve this so-called theory of independent Balochistan by violence. اب آپ نے مجھے کہا کہ we are losing that trust. We have lost that trust. We are building that trust now again. What I felt when I took charge, تو میں نے سب سے زیادہ جو چیلنج محسوس کیا وہ چیلنج ہی یہی محسوس کیا۔ میرے پاس دو چوائسز تھے۔ ون ٹو کیپ مائی سیلف کوائٹ، کہ میں اس جنگ کا حصہ ہی نہ بنوں، جو مجھے زیادہ سوٹ کرتا تھا کہ میں کسی کا نام نہیں لیتا لیکن میرے سے پہلے والوں نے یہی کام کیا۔ اس کی مثال ذرا یہ کیمراز کے سامنے دینا مناسب نہیں ہے لیکن میں ایسے دیتا ہوں کہ دیر از اے پلیس جو گندا تھا، ایک گٹر تھا، اس میں سے جو بھی آیا اس کے اوپر زور سے پیر رکھا کہ اس میں سے اسمیل باہر نہ آئے۔ میں ایسا فیل کرتا ہوں، میں بھی آئی ایم رانگ کہ میں نے اس کا ڈھکنا کھولا ہے کہ میں نے اس کی صفائی کرنی ہے۔ جب صفائی کرنی ہے تو انیشلی تو اسمیل آئے گی۔ میں ان میں سے نہیں تھا کہ جنہوں نے اس گٹر کو سمجھا، یا میں یا میری ٹیم، کہ یہ بس پڑا رہے، اس کا ہم اپنا ٹینیور گزاریں، بس اس میں سے اسمیل ہے۔ اس نے ایک دن پھٹنا تھا۔ آئی ایم دا ون جو اوپنلی آ کے یہ چیلنج کہہ رہا ہے کہ یس دیر از اے ہیوج ڈفرینس، دیر از اے بگ گیپ بٹوین یوتھ اینڈ دا گورنمنٹ، بٹ مائی انڈرسٹینڈنگ اینڈ مائی جو میرا جو کنسرن ہے، جو میرا کنسرن ہے، گورنمنٹ سے تو ڈسٹینس ہونا از ناٹ اے چیلنج، اٹ از سم تھنگ وچ کین بی ایڈریس اینی ٹائم۔ مائی کنسرن از کہ دس گیپ از بٹوین یوتھ اینڈ دا اسٹیٹ۔ سو واٹ از دا سولوشن ناؤ؟ آئی ایم سیٹنگ فار دا سولوشن کہ گو اینڈ ٹاک ٹو دیم۔ سب سے بڑا جو کام ہے، میں تو مہینے میں ایک دفعہ ہوں گا، 2 مہینے میں، سال میں ایک دفعہ، آفٹر 1 year آئی ایم کمنگ ہیئر۔ یو آر سٹنگ ہیئر ڈیلی، دس از یور جاب، دس از جاب آف دا معلم ٹو ٹیل دا یوتھ، بیکاز یور انگیجمنٹ از آن دا ڈیلی بیسس، ٹو ٹیل دیم دا ٹروتھ۔ دا ٹروتھ ہے کہ بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ میں ڈالا گیا ہے۔ وی کین ناٹ اچیو دس سو کالڈ تھیوری آف انڈیپینڈنٹ بلوچستان بائی وائلنس، بائی اینی مینس۔ ہم ٹرکش جو تھے، جو کرد تھے، ان سے ہم نے آئیڈیالوجی لی انڈیپینڈنٹ بلوچستان کی بیک ان 1970s، کہ ہم وائلنس کے ذریعے بلوچ کو کہا گیا کہ آپ کو بلوچ آئیڈینٹی پہ ایک نیشن اسٹیٹ کریو کر کے دیں گے تھرو وائلنس، تھرو سوشل مینوور۔ لیٹر آن یہ سوشل میڈیا کا جو رول ہے وہ اس میں آیا۔ تو وہ ٹرکش تو کردش کا کیا حال ہوا وہ ہم نے دیکھ لیا۔ بلوچ کو ایک لاحاصل جنگ میں ڈالا گیا ہے۔ یہ وائلنس جتنے بشیر زیب نے خودکش میں بلوچ بروا دیے اتنے تو سیکورٹی فورسز نے نہیں مارے۔ سو کسی نے تو اس تھاٹ پروسیس سے گزرنا ہے۔ پیپل ور شائے اباؤٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس۔ آئی ایم ناٹ، آئی ایم ٹیلنگ یو دا ریئلٹی کہ یہ ایک لاحاصل جنگ ہے۔ میں اپنی یوتھ کو بتانے کے لیے آیا ہوں اور آپ معلم جو ہیں آپ کی سب سے بڑی رسپانسبلٹی ہے
ورنہ قیامت کے دن روزہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یقین جانیے آپ معلموں کا گریبان ہوگا اور لوگوں کے ہاتھ ہوں گے کہ یہ ڈیوٹی آپ کو سونپی گئی ہے. یو آر ڈیوائن سلیکٹڈ پیپل. یو ہیو ٹو ٹیل دا یوتھ کہ what are the realities, what are the perceptions. Perceptions are moving faster than realities. And we have to address these realities کہ یہ جھوٹا پروپیگنڈا ریاست پاکستان کے اگینسٹ فرام دا ڈے فرسٹ کیا گیا کہ جب یہ کہا گیا کہ کریشن آف پاکستان جو ہے وہ بلوچستان کے کیس میں زبردستی کی گئی. کیا آپ لوگوں نے اسٹوڈنٹس کو یہ بتایا کہ نو اٹ از ناٹ لائک دیٹ, اٹ واز برٹش پارلیمنٹ ایکٹ جس ایکٹ کے تحت کریشن آف پاکستان ہوئی, اور اس کریشن آف پاکستان میں جو پرنسلی اسٹیٹس تھے ان کو یہ کہا گیا تھا کہ یو ہیو نو چوائس, either you are with India or with Pakistan, you cannot hold an independent status. This is what it is written in the history. Have ever you tried to tell your students, the youth, کہ جو minutes of the meeting تھی چرچل کے کیبنٹ کی کریشن آف پاکستان سے پہلے یا کریشن آف انڈیا سے پہلے, وہ کیا تھی؟ کیا ہم نے کبھی ریسرچ کیا کہ انڈیپینڈنس آف جو بنگلہ دیش ہوئی وہ کیسے ہوئی؟ It was purely an intelligence-driven war. Now it is proven. History has proved it. کہ what happened to Sheikh Mujib and his family. So بلوچستان کا کیس میں ہمارا جہاں حکومت کا فرض ہے وہاں آپ پر آپ سب سے زیادہ آپ پر ہے. پہلے آپ نے اپنے کانسیپٹس کلیئر کرنے ہیں, پہلے آپ نے اپنی ریسرچ ٹھیک کرنی ہے. میں بچوں سے کیا کہتا ہوں, میں اپنی بیٹیوں سے کیا ریکویسٹ کرتا ہوں, nothing else, only one thing, کہ اللہ نے قرآن میں آج سے 1400 سال پہلے کہہ دیا, 1400 سال پہلے کہہ دیا کہ جو بات تم نے کسی نے آ کے تمہارے کان میں سرگوشی کی اس کو آگے ایز اٹ از مت پھیلاؤ, فارورڈ مت کرو, شیئر مت کرو, لائک مت کرو. اس نے 1400 سال پہلے آپ کو کہہ دیا کہ پہلے ایک تھاٹ پروسیس سے گزرو, اس کے بعد اس کو فارورڈ کرو, ریسرچ کرو. اگر وہ بات سچی ہے تو اس کو آگے پہنچا دو, اگر وہ بات جھوٹی ہے تو اس کو روک لو. پرابلم بلوچستان کا کیا ہوا ہے کہ یہ یوتھ کا جو ڈسٹینس کریٹ ہوا وہ اسی وجہ سے ہوا کہ جھوٹ نے اپنی اسپیس لے لی, اور اس تواتر کے ساتھ جھوٹ بولو, اتنی مرتبہ بولو کہ سچ کا گماں ہو, اور اس میں انڈر ڈیولپمنٹ کو, انپیرلل ڈیولپمنٹ کو, محرومی کو جوڑا گیا اس وائلنس کو ریشنلائز کرنے کے لیے. 30 سال سے اسلام آباد میں یہ بات بتائی گئی ہے, ہمارے بچوں کو یہ بتائی جا رہی ہے پچھلے 30, 40, 50 سالوں سے کہ ڈپرائیوڈ ہیں, انپیرلل ڈیولپمنٹ ہے. تو ڈپرائیوڈ ہیں تو آپ تو اسکالرشپ میں 90% بچیاں 100% بلکہ آپ کو جو فیسز دینی ہے آپ وہ فیسز تو نہیں دے رہی, آپ تو اسکالرشپ پہ پڑھ رہی ہیں, تو آپ کیسے ڈپرائیوڈ ہیں؟ پنجاب کے بچے کو یہ پوری فیس دینی پڑتی ہے, آپ اس فیس کی 60% 40% دے رہے ہیں, تو آپ کو گورنمنٹ سبسڈائز کر رہی ہے. پھر جو انپیرلل ڈیولپمنٹ ہے, یہ تو اب کوئٹہ سے مثال لے لیں کہ جو ڈیولپمنٹ کوئٹہ میں ہے وہ میری بیٹی جو اللہ یار سے ہے, کیا وہ اللہ یار میں ہے؟ جو اللہ یار میں ہے وہ نیچے جو ایک گاؤں ہے گوٹ نمبر فلانا فلانا اس میں ہے, جو کراچی میں ہے وہ جیکب آباد میں ہے, جو لاہور میں ہے کیا وہ گجرانوالہ میں ہے, جو کوئٹہ میں ہے وہ پشین میں ہے, جو پشین میں ہے وہ آگے برشور میں ہے, جو قلعہ سیف اللہ میں ہے وہ شرم جوگزے میں ہے, جو ڈیرہ بگٹی میں ہے وہ آگے بیکڑ میں ہے. آنسر از نو. دس از انپیرلل ڈیولپمنٹ. جو اسلام آباد ہمارا کیپٹل ہے اس کے ساتھ 12 کوہ ہے, کیا ادھر بھی ڈیولپمنٹ ہے؟ سو دس از ناٹ دا ریزن. وہ بلوچ آئیڈینٹی پہ لڑ کے ایک نیشنل اسٹیٹ آپ کا ملک توڑنا چاہتے ہیں, وائلنس کے تھرو توڑنا چاہتے ہیں, انوسنٹ کلنگس کے تھرو توڑنا چاہتے ہیں, اور ہم اس کو ریشنلائز کرتے ہیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ جی بلوچ تو ڈپرائیوڈ ہے. تو یہ پنجاب کا جو کوئی سلیمان کا بلوچ ہے وہ ڈپرائیوڈ نہیں, تو وہ کیوں بندوق نہیں اٹھاتا؟ یہ نواب اکبر بگٹی کب سے ڈپرائیوڈ تھے, انہوں نے کیوں بندوق اٹھا لی؟ بالاج مری کب سے ڈپرائیوڈ تھا, اس نے کیوں بندوق اٹھا لی؟ ڈاکٹر لال نظر کب سے ڈپرائیوڈ تھا؟ اس ریاست نے اس کو ڈاکٹر بنایا, اس ریاست نے اس کو ڈاکٹر بنایا, اور کس نمبرز کے ساتھ بنایا جا کر ریکارڈ چیک کر لیں. اور انہوں نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ اب وائلنس کو جو لیجیٹیمیٹ وائسز چاہیے وہ کون پرووائڈ کر رہے ہیں؟ وہ لیجیٹیمیٹ وائسز یہاں پر, یہاں کی اسمبلی میں لوگ بیٹھے پرووائڈ کر رہے ہیں, یہاں کی سڑکوں پہ بیٹھے لوگ پرووائڈ کر رہے تھے.
اور ہم بڑے آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ میری ایک کولیگ نے ایک دن مجھے کہا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو نیم, کہ مہارنگ کا جو نیریٹو ہے دیٹ از پاپولر. ان ہستیوں کے ساتھ ایگزامپلس دینا مناسب نہیں, ہماری اوقات ہی نہیں ہے ان ہستیوں کے ساتھ جن کی ایگزامپل میں دینے چاہ رہا ہوں. لیکن کیا ابو جہل کا نیریٹو پاپولر نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا؟ تو کیا پاپولر نیریٹو کے پیچھے چل پڑے سارے؟ حق کی بات کہنا چھوڑ دیں, موت کی خوف سے کہنا چھوڑ دیں, پولیٹیکل کیپٹل لوز ہوتا ہے اس کے خوف سے کہنا چھوڑ دیں. بٹ دیز ایشوز ایگزسٹ ان ادر پروونسز ایز ویل. آرٹیکل کا جو کانسٹیٹیوشن 5 ہے, واٹ اٹ سیز, اٹ سیز انکنڈیشنل لوائلٹی ٹوورڈ اسٹیٹ آف پاکستان. اگر مجھے 20 سال کی عمر میں نوکری نہیں ملی تو میں جا کے بندوق اٹھا لوں گا. مجھے اگر اسپتال اور سڑک نہیں ملا تو میں جا کے وائلنس پہ اتر جاؤں گا, میں معصوم لوگوں کا قتل و غارت کروں گا. کس طریقے سے اس کو جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ اور پھر بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں کہ جی دیکھیں وہ وائلنٹ جو تھے, میرے مسکرینٹس جو تھے, انہوں نے عورتوں کو چھوڑ دیا. بہت ساری, آج چونکہ میں عورتوں کے درمیان بیٹھا ہوں, بچیوں کے درمیان بیٹھا ہوں, بڑی بہنوں کے درمیان بیٹھا ہوں, مجھے ایک بات بتائیں کہ ایک وہ خاتون جو موسیٰ خیل میں اپنے بیٹے اور شوہر کے ساتھ ٹریول کر رہی ہے, اس کو اتارا جاتا ہے بس سے, اس کے سامنے اس کے جوان بیٹے اور اس کے شوہر کو گولیوں سے چھلنی کر دیا جاتا ہے, اس کے سر پہ ایک چادر ہے. وہ حیران ہوتی ہے کہ اس چادر کو بیٹے کے لاش کے اوپر رکھوں یا شوہر کے لاش کے اوپر رکھوں. وہ ننگ و ناموس نہیں ہے, اس چادر کی کوئی اوقات نہیں ہے, اس خون کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ اس خون پہ کوئی بات نہیں کرتا ہے. اس خون کو ریشنلائز کیا جاتا ہے. پنجابیوں کی کلنگز, ڈاکٹرز کی کلنگ, پروفیسر ناظمہ طالب کو 9 اپریل کو قتل کیا گیا جب وہ رکشے میں ٹریول کر رہی تھی. 30 years she taught us what we have done. We killed her in cold blood. Why? جہاں ملالہ یوسفزئی کے لیے بات ہوئی, وہاں کیا پروفیسر ناظمہ طالب کے لیے کسی نے بات کی؟ 30 سال گزرنے کے بعد میں نے آ کے ان کے نام پر بلاک بنوایا. کیا مجھ سے پہلے یہاں پہ لوگ اقتدار میں نہیں رہے؟ کیا لوگوں کو ان قربانیوں کا احساس نہیں تھا؟ کیوں مارا ہے اس کو؟ تو ریاست کو یا سرفراز بھٹی کو مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے یا ظالم کے ساتھ؟ چاہے کچھ بھی ہو جائے, میں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہوں. میں موسیٰ خیل کی اس عورت کے ساتھ کھڑا ہوں گا کہ جس کے بچے کو اور جس کے شوہر کو بے دردی کے ساتھ مارا گیا. میں نہیں کھڑا ہو سکتا اس عورت کے ساتھ کہ جو سڑک پہ آ کر ریشنلائز کرے اس وائلنس کو. نہیں کھڑا ہوں گا اس کے ساتھ کہ جو وائلنس کو ریشنلائز کرے, پھر اپنے آپ کو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ کہے. کون سی ہیومن رائٹ ہے؟ یہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن نہیں ہے. ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ جو ہوتی ہے وہ ایک ڈریون ایجنڈا وائلنس پہ تو بات کرتی ہیں, لیکن جہاں پر وہ ہیومن رائٹس وائلیشن ہو رہی ہے اس پر کوئی بات نہیں کرتا. سو اوور مائی ڈیڈ باڈی آئی ول ناٹ سرینڈر, ناٹ ایٹ آل, چاہے کچھ بھی ہو جائے. میں ان دہشت گردوں کو سر عام چیلنج کرتا رہوں گا, کسی کو اچھا لگے کسی کو برا لگے. بلوچستان کی سڑکیں بند کرنے نہیں دوں گا احتجاج کے نام پر. وہ چاہتے ہیں, وہ ٹیررسٹ اور ان کے حامی, ٹیررسٹ اور ان کے لیجٹیمیٹ وائسز, اگر وہ ہماری ڈیولپمنٹ پہ لڑ رہے ہیں تو کیوں N25 کے مزدور اٹھا لیتے ہیں؟ کیوں موسیٰ خیل کے مزدوروں کو جا کے مارتے ہیں؟ کیوں پرسوں زیارت میں جو سڑک بن رہی تھی جا کے اس کی ساری مشینری جلا دی؟ وہ ہماری ترقی نہیں چاہتے ہیں, ترقی آپ کی ہم چاہتے ہیں. ہم اسکالرشپ کے لیے ہم اپنی بچیوں کے لیے ہارورڈ اور آکسفورڈ کے دروازے کھولیں اور وہ میری بچیوں کو خودکش جیکٹس پہنائیں اور مجھے یہ کہا جائے کہ میں خاموش رہوں یا میرے دور میں وائلنس زیادہ ہوئی ہے. میں اس وائلنس کو چیلنج کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا. اور مجھے سپورٹ چاہیے. مجھے کس کی سپورٹ چاہیے؟ یوتھ کی سپورٹ چاہیے. That's why I'm sitting here. That's why I'm ready to sit here for whole night, for whole day, to answer your every question. But unfortunate part is what I feel. Please don't mind. وی سی صاحبہ نہ آپ نے مائنڈ کرنا ہے, نہ اسٹوڈنٹس نے کرنا ہے, نہ ٹیچرز نے کرنا ہے.
جہاں گورنمنٹ کی کوتاہیاں ہیں وہاں پہ ہمیں اس یونیورسٹی میں آ کے مجھے تھوڑی سی مایوسی بھی ہوئی ہے. تھوڑی سی مایوسی اس بات پہ ہو رہی ہے کہ میری ایکسپیکٹیشن ایس پی کے کی بچیوں سے یہ ہے کہ ان کے کوسچنس کا سٹینڈرڈ اتنا ہائی ہو کہ میں پریشان ہو جاؤں کہ کیسے اس کو آنسر کیا جائے. تو مائی ریکویسٹ از کہ پلیز ورک مور ہارڈ. یو ہیو دا ٹیلنٹ, یو ہیو دا پوٹینشیل. اس پوٹینشیل کا اندازہ اس سے لگائیں کہ سی ایس صاحب کو بتا رہا ہوں میں کہ جب باقی سب کو ہم کو پتہ ہے کہ جس سال یہاں پر خودکش حملہ ہوا ہماری بچیوں کو خون میں نہلایا گیا, معصوم بچیوں کو, اگلے سال انرولمنٹ ڈبل ہو گئی. سو دس از دا ریزیلینس آف دس نیشن. اس ریزیلینس کے ساتھ میرے بچوں, خدا کا واسطہ ہے, یہ جو سوشل میڈیا ہے میں قسمن کہہ رہا ہوں یہ بیماری ہے. ریسرچ کریں.